بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 25۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں کہ مبحث دوم میں ہم نے مخاطب کی اقسام کو پڑھا کہ کبھی مخاطب خالی الذہن ہوتا ہے، کبھی مخاطب متردد ہوتا ہے اور کبھی مخاطب انکاری ہوتا ہے، اور پھر جیسا دیس ویسا بیس، جیسا مخاطب اسی کے مطابق ہم نے کلام کرنا ہے، ایک متکلم نے کلام کرنا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھا کہ کہیں پر کلام تاکید کے ساتھ لائی جاتی ہے مخاطب کو دیکھ کر، اور کبھی کلام بغیر تاکید کے لائی جاتی ہے مخاطب کو دیکھ کر۔ اگر خالی الذہن ہے تو خبر ابتدائی، اگر متردد ہے تو تاکید کے ساتھ خبر طلبی، اور اگر انکاری ہے تو پھر ہم نے تاکید پر تاکید ہمیں کرنا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خبر انکاری لے کر آنا ہوگا۔ آج اسی سے مربوط چند تنبیہات ہیں، کوئی الگ بحث نہیں ہے۔ پہلی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ کسی جملے کو اگر ہم تاکید کے ساتھ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو تاکید کے لیے کیا کیا چیزیں لائی جا سکتی ہیں، یعنی ہم ایک جملے میں تاکید کیسے پیدا کریں۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے کلام میں تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے جملے میں تاکید پیدا ہوتی ہے، تو یہ اس تنبیہ میں صاحب کتاب نے بیان فرمائے ہیں۔ البتہ تاکید کے لیے فقط یہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی کہ جو یہاں پر صاحب کتاب لے کر آئے ہیں، کچھ حروف ہیں، باقی کچھ چیزیں ہیں، اسی طرح کچھ کیفیات ہیں کہ جو تاکید کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے تاکید کا فائدہ لیا جا سکتا ہے، لیکن مشہور یہی چیزیں ہیں۔ مشہور جو چیزیں ہیں کہ جن سے بالعموم تاکید کی جاتی ہے وہ صاحب کتاب نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ مثلا انا ہے، انا ہے، اس طرح اور کئی ساری چیزیں ہیں، حروف زائدہ ہیں یا کچھ کیفیات ہیں، مثلا جملہ اسمیہ۔ اب جملہ اسمیہ خود تاکید پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ کوئی حرف تو نہیں ہے، یا مثلا کوئی مستقل چیز تو نہیں ہے کہ جس طرح کوئی اسم ہو، کوئی فعل ہو یا کوئی حرف ہو، جس طرح کہ مفعول مطلق ہوتا ہے کہ جو بعض دفعہ تاکید پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک کیفیت ہے۔ جملہ اسمیہ یہ ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے کہ جو تاکید پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ دوسری تنبیہ اس بارے میں ہے کہ کبھی متکلم ظاہر حال کے مطابق نہیں بلکہ فقط حال مخاطب کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ مثلا ظاہر حال یہ تھا کہ بغیر تاکید کے کلام کرتا، لیکن متکلم تاکید کے ساتھ کلام لے کر آتا ہے۔ کلام جس حال کے لیے آتا ہے اس کا کسی اور حالت کے لیے لے کر آنا، یہ بھی بلاغت کا ایک شعبہ ہے۔ ہمارے پاس ایک ہے ظاہر حال اور ایک ہے حال۔ ظاہر حال کا مطلب یہ ہے کہ جو مخاطب کی ظاہری صورتحال ہے، جو نظر آتی ہے، جو مخاطب کی حقیقی صورتحال ہے، اور حال یعنی وہ صورتحال کہ جو مخاطب کے بارے میں متکلم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ذوق سلیم کے مطابق متکلم جو مخاطب کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حال۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کلام ظاہر حال کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ فقط حال کے مطابق ہوتا ہے۔ البتہ اکثر حال وہی ہوتا ہے جو ظاہر حال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار چینج ہوتا ہے۔ مثلا متکلم خالی الذہن ہے، یہ ظاہر حال ہے، اس کو اس خبر کا پتہ نہیں ہے، تو ظاہر حال کے مطابق اگر مخاطب جو ہے وہ خالی الذہن ہے۔ اب جب مخاطب خالی الذہن ہے
تو جو خبر ہے وہ خبر ابتدائی ہونا چاہیے، بغیر تاکید کے ہونا چاہیے۔ اب اگر متکلم خبر ابتدائی لے کر آتا ہے تو یہ ظاہر حال کے مطابق ہے، یا مثلا متکلم جو ہے، مخاطب جو ہے وہ متردد ہے یا منکر ہے، تو اب اگر متردد ہے تو تاکید کے ساتھ کلام لانا چاہیے، اگر منکر ہے تو تاکید در تاکید یعنی خبر انکاری آنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مخاطب ایسا ہے کہ جو منکر ہے، لیکن متکلم پھر بھی بعض قرائن و شواہد اور ذوق سلیم کی بنا پر یہ سمجھ رہا ہے کہ درست ہے، یہ منکر ہے، لیکن یہاں پر خبر انکاری کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خبر ابتدائی کافی ہے، تو اب یہاں پر کلام جو ہے وہ ظاہری صورتحال کے مطابق تو نہیں ہے، ظاہر حال کے مطابق تو نہیں ہے۔ ظاہر حال تو مخاطب کا کیا ہے؟ وہ منکر ہے، لیکن متکلم کیا کرتا ہے؟ سیدھا سادہ کلام لے کر آتا ہے، خبر ابتدائی لے کر آتا ہے، تو کیا یہ مقتضی حال کے مطابق نہیں ہے؟ کیا یہ کلام فصیح و بلیغ نہیں ہے؟ نہیں، یہاں پر یہی کلام فصیح و بلیغ ہے۔ درست ہے ظاہر حال کے مطابق نہیں ہے، لیکن مقتضی حال کے مطابق ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کے لیے، بہت آسان ہوگا۔ ایک بندہ ہے، وہ فرض کریں عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ رسول خدا کی نبوت کا قائل نہیں ہے۔ آپ نے اس بندے کو کافی سارے دلائل دیے، حتیٰ کہ آپ نے تورات سے، یعنی جو موجودہ بائبل ہے، اس سے بھی دلائل دیے، حضرت یرمیاء کی کتاب سے بھی دلائل دیے، یسعیاء کی کتاب سے بھی دلائل دیے، اسی طرح موجودہ جو انجیل ہے اس سے بھی دلائل دیے آپ نے، کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے جانا ہے اور میرے بعد فارقلیت آئے گا کہ جو قیامت تک رہے گا، یعنی اس کا جو مذہب ہوگا، دین ہوگا، اس کی جو شریعت ہوگی وہ قیامت تک ہوگی۔ اسی طرح تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے اور آج بھی ہے کہ آپ کے اے بنی اسرائیل، تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی آئے گا اور ان کی جو ہے تائید کرنا۔ تو یہ سارے کے سارے دلائل موجود ہیں، آپ نے سب کے سب دلائل اس کے سامنے رکھ دیے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہا۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مان رہا تو کیا اس کے بعد یہ کہنا زیادہ فصیح و بلیغ ہے کہ بے شک خدا کی قسم کہ محمد خدا کا رسول ہے، یعنی تاکید در تاکید والی گفتگو بہتر ہے؟ یا آپ اس سے یہ کہیں کہ بھئی آپ مانیں یا نہ مانیں، محمد خدا کے رسول ہے، آپ کی کتابوں میں آیا ہوا ہے۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ اب یہ دوسرا جملہ زیادہ فصیح و بلیغ ہے، لیکن مخاطب کے ظاہری صورتحال کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ مخاطب تو بظاہر کیا ہے؟ انکاری، یعنی انکاری ہے۔ ابھی خبر بھی انکاری ہونی چاہیے، خبر انکاری آنا چاہیے، لیکن آپ خبر انکاری لے کر نہیں آئے، اور خبر انکاری سے زیادہ خبر ابتدائی یہاں پر بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ انکاری بھی لے کر آئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مانے گا تو ویسے بھی نہیں۔ لہٰذا آپ نے اس کے اوپر اتمام حجت کیا ہوا ہے، اب اتمام حجت کے بعد اگر آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہے تو وہ تاکید کے ساتھ، تاکید در تاکید کے ساتھ لانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خبر ابتدائی لے کر آئیں بس کافی ہے۔ لہٰذا یہ بھی بلاغت کا ایک شعبہ ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہم یہ جو چیزیں سمجھ رہے ہیں نا، ہم اس لیے سمجھ رہے ہیں، یہ جو الفاظ عربی ہیں، علم معنی کا موضوع ہی یہی ہے کہ ہم الفاظ عربی کلام کی جو حالت و کیفیت ہے یہ ہم سمجھیں۔ اب یہ ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ فلان سٹرکچر جو ہے، فلان جو کیفیت ہے، فلان جو حالت ہے، اس کو کس معنی کے لیے، کس مقصد کے لیے وضع کیا گیا، اور بعد میں پھر کن کن معانی کے لیے عربوں نے استعمال کیا، اور جو معانی ثانویہ ہے، ایک چیز کو جس کے لیے وضع نہیں کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے استعمال کرنا، اب اس سے کلام میں حسن آتا ہے، فصاحت و بلاغت آتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ہے منکر، لیکن بعض شواہد و قرائن اور ذوق سلیم کی بنا پر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پر خبر انکار نہیں آنی چاہیے، خبر ابتدائی آنا چاہیے، اور آپ خبر ابتدائی لے کر آتے ہیں، تو یہ فصیح و بلیغ ہے، یہی تو بلاغت ہے۔ ظاہر حال یعنی جو مخاطب کا حقیقی ظاہری صورتحال ہے، مثلا مخاطب منکر ہے، حال یعنی وہ صورتحال کہ جو مخاطب کے بارے میں متکلم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بات بالکل آسان ہے، ظاہری صورتحال یعنی جو مخاطب کا جو حقیقی صورتحال ہے۔ مثلا
مخاطب جو ہے وہ منکر ہے یا خالی ذہن ہے یا متردد ہے۔ حال یعنی وہ صورتحال کہ جو مخاطب کے بارے میں متکلم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بالفاظی دیگر، مخاطب کے بارے میں متکلم جو تجویز کرتا ہے کہ درست ہے، اس کا حقیقی صورتحال تو یہ ہے، لیکن بھائی کلام ایسا نہیں بلکہ ویسا ہونا چاہیے، کلام ظاہری صورتحال کے مطابق نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ جو متکلم ہے وہ طبیب کی طرح ہے، اب طبیب تجویز کرے گا کہ اس مریض کے لیے کیسی دوائی جو ہے لکھے، کیسی دوائی تجویز کرے۔ مثلا ایک بندہ ہے جس کی ایک بیماری ہے، مثلا کینسر ہے، دوسرا بندہ ہے اس کو بھی کینسر ہے، لیکن پہلے والے بندے کو بھی کینسر ہے، دوسرے کو بھی کینسر ہے، لیکن پہلے کے لیے ڈاکٹر کوئی اور دوائی تجویز کرتا ہے، دوسرے کے لیے کوئی اور دوائی تجویز کرتا ہے۔ اب ہے تو دونوں کو کینسر، لیکن دوائی کیوں الگ الگ؟ یہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے پہلے کا کینسر جو ہے وہ پہلے درجے کا ہو، ابتدائی کینسر ہو، ہاں دوسرے کا جو کینسر ہے وہ انتہا درجے پر ہے۔ اب دونوں کو کینسر ہے، ظاہری اور حقیقی صورتحال تو دونوں کا ایک ہے، لیکن نہیں، فرق ہے، ڈاکٹر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یا مثلا ایک بندہ ہے، دونوں کو ایک ہی درجے کا کینسر ہے، لیکن دوسرے بندے کو کوئی اور بیماری بھی ہے، جس بیماری کی وجہ سے اس بندے کو جس کا فقط کینسر ہے، اس کو دوائی جو دینی چاہیے وہ دوسرے بندے کے لیے نقصان دہ ہے، کوئی ایسی دوائی وہ دے دیتا ہے کہ جو دوسرے بندے کے لیے فائدہ مند ہو اور جو ایک اور بیماری ہے اس میں بھی زیادتی کا سبب نہ بنے۔ تو اب یہاں پر کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ بھئی دونوں کا کینسر ہے، ایک کو ایک قسم کی دوائی دی، دوسرے کو دوسرے قسم کی دوائی دی، کیوں؟ بھئی دوسرے بندے کو کوئی اور بیماری بھی تھی، کچھ اور شواہد و قرائن ہیں، ذوق سلیم ہے، ایک ڈاکٹر کا ایک تجربہ ہے کہ جس سے وہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی دوسرے بندے کے لیے دوسرے قسم کی دوائی چاہیے اور پہلے بندے کے لیے کوئی اور دوائی چاہیے۔ لہٰذا مخاطب کے بارے میں بعض شواہد و قرائن کی بنا پر، ذوق سلیم کی بنا پر جو مخاطب شواہد و قرائن کی بنا پر سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مخاطب کے بارے میں جو متکلم سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حال، اور اس کے مطابق جو متکلم تجویز کرتا ہے کہ ایسا کلام ہونا چاہیے وہ ہے، یعنی جو وہ حال جو تقاضا کرتا ہے وہ ہے مقتضی حال، متکلم جو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کا کلام ہونا چاہیے۔ مقتضی حال، مقتضی ظاہر حال یعنی وہ کلام جس کا تقاضا مخاطب کا ظاہری صورتحال کر رہا ہے۔ مقتضی حال یعنی متکلم جو سمجھ رہا ہے کہ ایسا کلام ہونا چاہیے بعض قرائن و شواہد کی بنا پر۔ ہر وہ کلام جو مقتضی ظاہر حال یعنی مخاطب کی ظاہری صورتحال کا تقاضا کے مطابق ہوگی وہ مقتضی حال کے مطابق بھی ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو کلام مقتضی حال کے مطابق ہو وہ مقتضی ظاہر حال کی بھی مطابق ہو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کلام متکلم جو تجویز کرتا ہے تو جو حقیقی صورتحال ہوتا ہے، یعنی جو ظاہری اور حقیقی صورتحال ہوتا ہے مخاطب کا، اسی کے مطابق جو ہے متکلم کلام بھی تجویز کرتا ہے کہ بھئی ایسا کلام ہونا چاہیے، اکثر یہ ہوتا ہے۔ اور اگر کلام مقتضی ظاہر حال کے مطابق ہو، یعنی ظاہر حال کا جو تقاضا ہے، اگر متکلم بھی سمجھے کہ بھئی جو ظاہر حال کا تقاضا ہے ویسے ہی مجھے کلام کرنا چاہیے، تو کلام مقتضی حال کے مطابق آلریڈی ہو گیا، ہاں لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو مقتضی حال کا تقاضا ہو وہی جو ہے مقتضی ظاہر حال کا بھی تقاضا ہو سکتا ہے کہ مقتضی ظاہر حال جو ہے وہ کسی اور چیز کا تقاضا کر رہا ہو اور مقتضی حال کسی اور چیز کا تقاضا کر رہا ہو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دیا کہ ایک بندہ ہے وہ منکر ہے، مانتا نہیں ہے کہ محمد خدا کے رسول ہیں، بہت سارے دلائل کے بعد بھی نہیں مان رہا۔ اب مقتضی ظاہر حال تو ہے کہ یہ منکر ہے اور یہاں پر خبر انکاری ہونا چاہیے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ خبر ابتدائی لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں پر خبر ابتدائی لے کر آنا یہ مقتضی حال کے مطابق تو ہے لیکن مقتضی ظاہر حال کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے وہ منکر ہے اور آپ خبر انکاری ہی لے کر آتے ہیں اور وہاں پر خبر انکاری ہی لانا چاہیے تو کلام مقتضی ظاہر حال کے بھی مطابق ہے اور مقتضی حال کی بھی مطابق ہے۔ اب ہم آتے ہیں عبارت کی طرف۔
الاول فی ادوات توکید الخبر، ایسی چیزیں جس سے خبر میں تاکید آتا ہے، ابھی ان کا بیان ہے، ان حروف کا اور کچھ حالات ہوتے ہیں۔ لتوکید الخبر ادوات کثیرہ، بہت سارے یعنی ادوات ہیں، حروف ہیں کہ جن کی بنا پر خبر میں تاکید لائی جا سکتی ہے، جن کے ذریعے سے۔ واشہرها ان، ان میں سے جو یعنی مشہور ہیں وہ ہے ان، لام الابتدا، واحرف تنبیہ، حروف تنبیہ۔ اب ان کی مثالیں گزر گئی ہیں تو دوبارہ لے کر نہیں آتے، ان میں سے کچھ کی مثالیں لے کر آتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس آیت نمبر 62۔ آگاہ رہو، تنبیہ ہے نا، حرف تنبیہ ہے، آگاہ رہو کہ اولیاء اللہ کے لیے، خدا کی دوستوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن و ملال و پریشانی کی حالت میں ہیں۔ والقسم، ایک اور چیز ہے جس کے ذریعے سے تاکید ہوتی ہے، وہ ہے قسم۔ ونون التوکید، نون تاکید، والحروف الزائدہ المؤکدہ للنسبہ، اس کے علاوہ جو ہے حروف زائدہ ہے جو کہ مثلا مختلف جملات میں لے کر آتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی تاکید ہوتی ہے۔ اب ایک حرف ہے جو ایک معنی کے لیے آیا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک حرف کلام میں ویسے آیا ہے تو کیوں آیا ہے بھائی؟ ویسے اس کا کیا کام ہے کلام میں؟ نہیں، وہ تاکید کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ مثلا نحو الیس اللہ بکاف عبدہ، سورۃ الزمر آیت نمبر 36۔ کیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندی کے لیے خدا کافی نہیں ہے؟ واقعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الیس اللہ، اگر یہ با نہ ہوتا تو کیا کلام وہ نہیں تھا، مکمل نہیں تھا، معنی درست نہیں تھا۔ کلام با یہاں پر با زائدہ ہے، تاکید کے لیے آیا ہے کہ تھوڑا سا زور دے رہے ہیں خداوند تبارک و تعالی کہ بندہ کیوں دوسروں کی طرف جاتا ہے جبکہ اس کے لیے تو فقط خدا کافی ہے۔ الاسناد و تکرار الاسناد، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم اسناد کی تکرار کرتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے کلام میں وہ آتا ہے، تاکید آتا ہے۔ وقد، اور کبھی کبھار قد قانا بتحقیق کے معنی میں۔ وَأَمَّيْ شرطیہ، وَإِنَّمَا، وَإِسْمِيَةُ الجملہ، ان جملے کا اسمیہ ہونا۔ وَضمیر الفصل اذا افاد الحصر، ضمیر فصل وہ ضمیر کے جو یعنی منفصل لایا جاتا ہے جب وہ حصر کا فائدہ دے۔ مثلا نعبدو کا بھی خدا کہہ سکتا تھا سورۃ الحمد میں، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں ایاک نعبدو، تو یہاں پر ضمیر فصل ہے کہ جو حصر کا معنی دے رہا ہے۔ وتقدیم الفاعل المعنوی، اسی طرح فاعل معنوی، فاعل معنوی کا مطلب کیا ہے؟ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک چیز لفظاً اور معناً دونوں حوالوں سے فاعل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز لفظاً فاعل نہیں ہوتا فعل کا، بلکہ معناً ہوتا ہے۔ مثلا جاء زید، یہاں پر جاء کا فاعل زید ہے لفظاً بھی معناً بھی۔ کبھی کبھار آپ کیا کرتے ہیں، اسی جملے کو الٹ کر کے لاتے ہیں، زید جاءنی، یہاں پر زیدن جو ہے یہ لفظاً مبتدا ہے لیکن معناً اسی جاءنی کا فاعل ہے نا۔ جا میں جو ہوا کا ضمیر ہے وہ زیدن کی طرف ہی تو پلٹ رہا ہے، لیکن یہاں پر تو بالکل واضح ہے زیدن جاءنی، اس سے بھی جملے میں تاکید آتی ہے۔ الثانی فی العدول عن مقتضى ظاہر الحال، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ظاہر حال کے مطابق متکلم کلام نہیں لاتا، ظاہر حال کا مقتضا کچھ اور ہوتا ہے، متکلم کلام کچھ اور کرتا ہے۔ یسمى اخراج الکلام علی الاضراب الثلاثۃ السابقہ اخراجا علی مقتضى ظاہر الحال، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی کلام کو ان تین سابقہ اقسام سے نکالنا، اس کو نکالنا، اخراجاً علی مقتضی ظاہر الحال، یعنی کلام کو مقتضی ظاہر حال سے نکال کر کہیں اور حالت پر لے کر جانا۔ بات آسان ہے، وہی بات ہے جو پہلے سے ہم نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ایک دفعہ ہوتا ہے
مقتضی حال، ایک دفعہ ہوتا ہے مقتضی ظاہر حال. مقتضی ظاہر حال یعنی متکلم کی جو حالت ہے، جو ظاہری اور حقیقی حالت ہے، اس کے مطابق کلام لے کر آنا. ایک دفعہ وہ حال جو ہے یعنی ظاہر حال تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن متکلم کچھ شواہد و قرائن کی بنا پر کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی نہیں ظاہر حال تو یہ ہے، لیکن کلام اگر میں ایسا کروں تو بہت اچھا ہوگا، تو پھر وہ مقتضی حال ہے. تو مقتضی ظاہر حال پر متکلم کلام نہیں لاتا، بلکہ مقتضی حال کے مطابق کلام لے کر آتا ہے. یہ ہے عدول. وقد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى ظاهر ويورد الكلام على خلافه لاعتبارات يلحظها المتكلم وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حالت بتا رہا ہوتا ہے، کچھ شواہد و قرائن ہوتا ہے کہ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں پر آپ جو ہے ظاہر حال کے مطابق گفتگو نہ کریں، بلکہ آپ کیا کریں، آپ کلام کو کسی اور حالت کے اوپر لائیں. یورد الکلام علی خلافہ، کلام کو ظاہر حال کے خلاف لے کر آیا جاتا ہے. کچھ اور لاعتبارات یلحظها المتکلم، کچھ اور شواہد و قرائن ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جو متکلم کے ذہن میں ہوتی ہیں، کہ ان کے مطابق وہ کلام لا رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی بلاغت کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے فصاحت و بلاغت کا. وعلم ان الحال، ابھی حال کیا ہے، فی هذا المقام هو الامر الداعی الى ایراد الکلام مکیفا بکیفیت ما سوا کان ذاک الامر الداعی ثابتا فی الواقع او کان ثبوتو هو بالنظر لما عند المتکلم کتنزیل المخاطب غیر السائل منزلت السائل. فرماتے ہیں کہ حال کیا ہے، تو پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حال کیا ہے. اس کا آسان تعریف یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ حال یعنی وہ فیصلہ جو متکلم کر رہا ہوتا ہے، وہ سبب جس کی بنا پر متکلم کلام لا رہا ہوتا ہے. ابھی ہو سکتا ہے وہ ظاہر حال کے مطابق ڈیسائیڈ کرے متکلم، ہو سکتا ہے ظاہر حال کے مطابق ڈیسائیڈ نہ کرے، بلکہ مقتضی حال کے مطابق ڈیسائیڈ کرے. ایک دفعہ ہوتا ہے نا ذالک الامر الداعی ثابتا فی الواقع، کبھی کبھار تو جو متکلم یعنی ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے واقعی میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، بس وہ واقع والا ظاہر حال ہی مقتضی حال ہو گیا. پہلے ہم نے کہا تھا بھئی ہر مقتضی حال جو ہے وہ ظاہر حال جو ہے وہ مقتضی حال ہے. یا اس طرح ہوتا ہے کہ واقعی میں تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جو متکلم ہے اس کے نظر میں کچھ اور ہوتا ہے. صحیح ہے، جس طرح کہ مثلا مخاطب جو ہے وہ غیر سائل ہے، مثلا خالی ذہن ہے، آپ اس کو سائل کی جگہ پر فرض کر رہے ہیں، یعنی متردد کی جگہ پر فرض کر رہے ہیں. وظاہر الحال، ابھی ظاہر حال کیا ہے، هو الامر الداعی الى ایراد الکلام مکیفا بکیفیت مخصوصہ بشرط ان یکون ذلك الامر الداعی ثابتا فی الواقع فکل کیفیت اقتضاها ظاہر الحال اقتضاها الحال وليس كل کیفیت اقتضاها الحال اقتضاها ظاہر. فرماتے ہیں کہ ظاہر حال کیا ہے، ظاہر حال یعنی هو الامر الداعی الى ایراد الکلام. فرماتے ہیں کہ ظاہر حال یہ ہے یعنی وہ امر کہ جو آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ کلام کو اس کیفیت مخصوصہ میں کرنا ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ ان یکون ذلک الامر الداعی ثابتا فی الواقع، کہ جب وہ امر کہ جو آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ کلام کو آپ نے ایسا کرنا ہے واقع میں بھی ویسا ہی ہو. تو پس اگر ایسا ہے تو مقتضا ظاہر حال کہ یعنی مقتضا جو ہے وہ ظاہر حال کے مطابق ہوگا، اور ظاہر حال یعنی حقیقت کے مطابق ہو جب کیفیت، اور جب ایسا ہو تو کلام اسی کے مطابق ہوگا. اور اگر حال ہے تو پھر کلام یعنی ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں واقع کے مطابق یعنی ظاہر حال کے مطابق آپ کلام لے کر آئیں، اور ہو سکتا ہے آپ لے کر نہ آئیں کچھ شواہد و قرائن کی بنا پر. فکل کیفیت، یہاں پر فرماتے ہیں کہ پس ہر وہ کیفیت کہ جس کا ظاہر حال تقاضا کر رہا ہے، یعنی مقتضی ظاہر حال جو ہے وہ مقتضی حال بھی ہے، لیکن ہر مقتضی حال مقتضی ظاہر حال نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی متکلم
اسی ظاہر حال کے تقاضے کو ہی سمجھے کہ ہاں ایسا ہی کلام ہونا چاہیے، جیسا کلام یعنی جیسا حال سے ظاہر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو گیا نا، وہی مقتضی حال ہو گیا جو متکلم نے ڈیسائیڈ کیا۔ لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ متکلم ڈیسائیڈ کرے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ظاہر حال تو یہ ہے، لیکن کلام ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ شواہد و قرائن بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلام تھوڑا سا چینج کریں، کسی اور حالت میں لے کر جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔